اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں اور سربا فلک چوٹیوں میں گھری سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند اور 800 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط دنیا کی وہ خوبصورت جنت نظیر وادی واقع ہے جسے وادی کاغان کہتے ہیں۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں۔ ویسے تو اس وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، لیکن جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جھومر بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جھیل سیف الملوک 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک دیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ یہ دریا دور حاضر کا دریائے کنہار ہے۔ جھیل سیف الملوک کی شہرت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستان ہے جس نے اس کے شفاف پانی میں جنم لیا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہی وہ جھیل ہے جہاں سیف الملوک نامی آدم زاد اور بدیع الجمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔ جھیل سیف الملوک سے منسوب رومانوی داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال قبل مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض لوگ اسے دہلی کا شہزادہ بھی کہتے ہیں۔ اسے خواب میں ایک حسین و جمال پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کا عطا پتہ معلوم کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے ناران میں ایک جھیل کے کنارے اسے مل سکتی ہے۔ نجومیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت پرخطر سفر کے بعد جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اسے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر شہزادے کو پریوں کی ملکہ بدیع الجمال 360 پریوں کے ہمراہ جھیل پر اترتی نظر آتی ہے۔ شہزادہ پری بدیع الجمال کو شادی کے لیے کہتا ہے۔ پری پہلے انکار کرتی ہے، لیکن جب شہزادہ اسے اپنی 12 سالہ ریاضت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس بند کو توڑ دیتا ہے جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادہ اور پری اس سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں جو ناران کے مین بازار کے عقب میں واقع ہے۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال آج بھی اس غار میں زندہ ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ غار تو کیا پوری وادی کاغان میں اب بھی بدیع الجمال کے جسم کی خوشبو اور سیف الملوک کے سانسوں کی مہک رچی بسی ہے۔